الحمدللہ، ہم سب کی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ولی کامل، عارف حقانی، واقف اسرار قرآنی، ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت علامہ حافظ قاری سید جلال الدین چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 45ویں سالانہ عرس مبارک کی محفل میں ہم سب شریک ہیں۔ اور الحمدللہ آپ ہی کے خانوادے کے روشن چراغ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ اور صلحاء بالخصوص سادات کرام کی خیر و برکت اللہ تعالی ہم سب کی شامل حال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کی سنگت، ان کی مطابقت، پیروی اور بروز محشر اللہ تعالی ان کے وسیلے سے ہم سب کو داخل جنت فرما دے۔ حضرت علامہ حافظ پیر سید جلال الدین چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہم سب کی نسبت ہے، کیونکہ ہم اس مسجد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ نے تقریباً 33 سال اس مسجد میں آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ امامت و خطابت کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کی ظاہری اور باطنی رشد و ہدایت اور نگہبانی کے عظیم نعمتوں سے الحمدللہ اہل کھارادر اور دیگر لوگوں کو روشناس کیا ہے۔ ہم آج بھی اگر کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں کہ جس کسی نے آپ کی سنگت پائی ہے تو وہ آپ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں پر محبت اور آپ کی عقیدت کی وجہ سے آنسو ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، اور وہ ان کی بات اس طرح محبت سے کرتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب بندے کی سنگت پائی ہے۔ ایک جگہ کہیں بیان تھا اور وہاں کوئی عمر رسیدہ شخص تھے، اور وہ یہ بتاتے ہوئے کہ میں مرید ہوں آپ کا، بڑے امام صاحب کا کہ وہ مرید تھے، اور وہ ذکر کر رہے تھے کہ میں ان کا مرید ہوں، بس وہ یہ بات پوری نہیں کر سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اولیاء اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ ان کی مختصر سی سنگت اور صحبت بھی یاد رہتی ہے، چونکہ ان کی محبت میں سچائی زیادہ ہوتی ہے، ان کی سنگت میں خلوص زیادہ ہوتا ہے، ان کے ہاں تکلف اور تصنع رکھ رکھاؤ رسمی نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ تقریباً 8-9 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے قرآن پاک کی ناظرہ تکمیل کی، تو آپ کے والد گرامی انتقال فرما گئے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے، والدہ محترمہ نے آپ کی نہ صرف کفالت اور پرورش کی، بلکہ آپ کی تربیت اس طرح بھی کی اور اس طرح آپ کی نگہداشت کی جس طرح کے والد کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تکمیل آپ کی والدہ نے کی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابتداً بڑی مشکلات اور صعوبتیں تھیں۔ خاندان کے کچھ اعزاء نے مشورہ دیا تھا کہ کام کاج کے لیے اور معاش کے لیے ان کو وقف کر دیا جائے، مگر آپ کی والدہ چاہتی تھیں کہ میرا بیٹا تعلیم اور تعلم کے راستے پر چلے، سو آپ کی والدہ نے بڑی مشقت سے وقت گزارا، مگر انہوں نے اپنی چاہت کو پورا کیا۔ آپ نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل بھی اس کے بعد کی، اور اس کے بعد عالم ہونے کا جو ایک پروسیس تھا، مراحل تھے، وہ بھی آپ نے پورے فرمائے۔ اور آپ علم پر عمل کرنے والے تھے، صرف صاحب علم ہی نہ تھے بلکہ صاحب عمل بھی تھے، عامل سنت تھے، پابند سنت و طریقت تھے، سنت و شریعت تھے۔ معمولی سی بات جسے آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، یا جس کے بارے میں ہم سنت زائدہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ ویسٹ کوٹ ایک دفعہ پہنایا جا رہا تھا اور اذان ہو رہی تھی، تو آپ اذان کا جواب بھی مسلسل دے رہے تھے، تو آپ کے خادم نے، خدمت گزار نے ویسٹ کوٹ کی بائیں جانب آپ کی طرف بڑھائی، تو آپ نے اپنا بازو اسی طرح رکھا، بازو بڑھایا نہیں۔ جب اذان مکمل ہو چکی تو آپ نے سمجھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر جائز اور
مستحب اور بہتر کام، ہر جائز کام آپ سیدھے ہاتھ سے شروع فرماتے تھے، لہٰذا آپ پہلے بائیں طرف کا بازو پیش کر رہے تھے تو میں اس لیے ویسٹ کوٹ پہن نہیں رہا تھا۔ حالانکہ یہ معمولی سی بات ہے، ہمارے نزدیک معمولی ہے لیکن ان کے ہاں کوئی معمولی نہیں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اولیاء اللہ اور صلحاء کے بارے میں کہ ایک بزرگ بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو مریدین اور احباب نے پوچھا کہ حضور کیا ہو گیا تھا، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ فرمایا کہ غلطی سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت میں نے غلطی سے سیدھا پاؤں رکھ دیا، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں، الٹا قدم رکھا جائے۔ سو جیسے ہی میں نے پاؤں رکھا تو مجھے اس سنت کے ضائع ہونے اور سنت کے بھول جانے کا اتنا غم لاحق ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ تو اندازہ فرمائیے ان لوگوں کے ہاں یہ چھوٹی چیزیں نہیں تھیں جو ہمارے ہاں چھوٹی چیزیں ہیں۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد کے اندر رہتے ہوئے، گھر میں اور دیگر معاشی اور معاشرتی زندگی میں سنتوں کے وہ پابند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے کامل اولیاء اللہ میں شمار ہوا کرتے تھے اور آپ کے ہم عصر ہم زمانہ بزرگوں نے اس بات کی شہادتیں اور گواہیاں دی ہیں کہ سید جلال الدین چشتی صابر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ہیں۔ مستجاب الدعوات ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ مستجاب الدعوات کا یہ مطلب ہے کہ جن کی ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرفیاب ہو، قبولیت سے شرفیاب ہو، جن کی ہر دعا کی پیشانی پر قبولیت کا سہرا سجایا جائے، انہیں مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا۔ تو ہمارے مخدوم، ہمارے محترم، ہمارے بڑے امام صاحب اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ یہ بات لوگوں میں عام تھی، خواص میں بھی مشہور تھی اور عوام میں بھی مشہور تھی۔ بالخصوص جہاں کہیں رشتوں کے معاملات میں کوئی رکاوٹ ہوتی، کوئی مسئلے مسائل ہوتے تو سب ادھر ہی کا رخ کرتے تھے، بلکہ آپ اکثر و بیشتر یہ بات پوچھ لیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی مزاحاً پوچھتے تھے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارا نکاح ہوا ہے۔ تو یہ بظاہر مزاحاً بات ہوتی تھی لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ اس جلیل القدر مرتبے پر فائز تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقصود المرام تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی زبان اقدس میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ دعائیہ کلمات جس کے حق میں نکل جاتے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں نواز دیتا۔ تعلیمی دور میں آپ نے بڑی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ آپ کے ملفوظات میں ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، ہمارے دور میں بڑی مشقت ہوا کرتی تھی۔ اور جو اس دور اور اس زمانے میں جنہوں نے تعلیم حاصل کی وہ سبھی جانتے ہیں کہ مدرسوں میں اس طرح کھانے پینے کی چیزیں عام دستیاب نہیں ہوا کرتی تھیں۔ طلباء اپنے کھانے پینے کے لیے خود ہی بندوبست کرتے تھے، اساتذہ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرتے تھے، یعنی اساتذہ پڑھاتے تھے، باقی پڑھنے والے بچے طلباء وہ اپنے لیے کھانے کے لیے خود ہی کوشش کرتے تھے۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور پھر کھانا بنانا یا قریب قریب قرب و جوار سے جو کھانا میسر ہو وہ جمع کر کے لانا، اور پھر یہ نہیں کہ ایک ہی سالن ہے، مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں ملتی تھیں، اس دور کے طلباء سب کو اکٹھا کر دیتے تھے اور پھر وہ کھایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ سوکھے ٹکڑے اور سوکھی روٹیاں میسر ہوتیں، ان کو بھی پانی میں بھگو کر کھایا جانا یہ عام معمول تھا۔ تو ہمارے بڑے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس سارے وقت سے گزرے ہیں، آپ نے تکلیف اور صعوبت کا وہ وقت گزر بسر کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے حضور صابر تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر تھے۔ سو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ساتھ آپ کو بڑی گہری نسبت عطا فرمائی۔ آپ کے پیر و مرشد جو انڈیا سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے، خیر آپ کی بیعت تو وہیں ہوئی تھی، لیکن جب آپ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے تو آپ کے پیر و مرشد حضور پیر آل حسن
کامل شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لیاقت آباد میں ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور آپ نے اپنی زبان اقدس سے اپنے مرید کے لیے لقب، یہ ٹائٹل آپ کو دیا تھا کہ آپ واقف اسرار قرآنی ہیں، قرآن پاک کے اسرار و رموز آپ پر منکشف ہیں، قرآن پاک کے اسرار و رموز پر اللہ نے آپ کو مطلع کیا ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کو ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خالق کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ خالق کو اپنی مخلوق پر جو فضیلت ہے، فرمایا کہ قرآن کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے بڑے امام صاحب کو قرآن پاک کی تلاوت سے شغف تھا، محبت تھی، اور آپ خوش الحان، یعنی آپ کی آواز میں بہت تاثیر تھی۔ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو جو سنتا تو وہ سنتا ہی رہتا تھا۔ بعض دفعہ لوگ گزرتے ہوئے، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ کی تلاوت سنتے تو ٹھہر جاتے، اور جب تک آپ تلاوت مکمل نہ کر لیتے وہ سنتے ہی رہتے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے، ان کی آواز میں صرف سر ہی نہیں ہوتی بلکہ آواز میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کے اولیاء اللہ کے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تلاوت میں وہ شغف دیا کہ اس کا نور انہیں بھی اور دیگر لوگوں کو بھی میسر ہوتا ہے۔ اپنے مرشد کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی۔ یہاں کھارا در سے لیاقت آباد آپ پیدل چل کر جایا کرتے تھے، حالانکہ سواری میسر ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ادب ملحوظ خاطر رہتا، پیدل چل کے جایا کرتے تھے، اور اپنے پیر و مرشد کے گھر کے دروازے کے پاس دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے۔ ادب کی خاطر ادب آپ وہیں ٹھہرے رہتے جب تک اپنی مرضی سے آپ کی پیر و مرشد باہر نہ آ جاتے، آپ بلانے کے لیے، بلوانے کے لیے یا اپنے حاضر ہونے کی اطلاع نہیں بھجواتے تھے۔ یہ آپ کا ادب تھا۔ آپ کی نماز جنازہ یہیں کھارا در کی ایک مشہور و معروف بزرگ جو آپ ہی کے ہم عصر ہیں، حضرت علامہ حافظ قاری مصلح الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا، اور ان کے آپس میں بڑے گہرے دوستانہ مراسم تھے، اور وہ امامے والی روایت تو بڑی مشہور ہے۔ بہرحال اس روایت کی جو بھی حقیقت ہو، ہمارے بڑے امام صاحب قاری مصلح الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سے 1 سال پہلے وصال فرما ہوئے، تو انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ اور صلحاء کا فیضان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تا ابد تا قیامت اولیاء اللہ کے ساتھ ہماری نسبتوں کو قائم و دائم رکھے۔